اور پیچھے جو ہے 8ویں پارے کے آخری رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا۔ قوم لوط کی جو تباہ کاریاں تھیں، قوم لوط کے جو افعال تھے اور ان کی جو حرکات و سکنات تھی، اللہ کی پناہ ان میں سے کئی ساری وہ حرکات اس امت کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جنس پرستی یہ قوم لوط کے اندر تھی، اس امت کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ بھری محفل میں ہوا خارج کر کے ہنسنا یہ قوم لوط کی حرکت تھی، اس امت کے اندر بھی ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ سر راہ چھیڑ خانی کرنا یہ قوم لوط کے اندر تھی، اس امت کے اندر بھی ہے۔ بد نگاہی کرنا، بد فعلی کرنا یہ قوم لوط کے اندر تھی، اس امت کے اندر بھی ہے۔ تو کم و بیش کئی ایسے افعال ہیں کہ جو قوم لوط کے اندر تھے اور وہ اس امت کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ جناب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں کسی نے کی نہیں۔ وہ کیا تھی؟ لواطت، بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ جناب لوط کیا فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ تم سے پہلے یہ بے حیائی کسی نے بھی نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا من قریتکم، قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس جواب کے، انہم اناس یتطہرون، کہا اے لوط تم بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا حضرت جبریل سے کہ جناب لوط علیہ السلام سے کہو آپ کے گھر والے راتی رات یہاں سے چلے جائیں، اور صبح ہوتے ہی اللہ کا ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر یہی ہوا، آپ گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے ان پر ایسا می برسایا، ایسی بارش برسائی، پتھروں کی بارش۔ اللہ اکبر، فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اس بدفعلی کی وجہ سے اللہ نے ساری قوم کو برباد کر دیا، ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ ایک بدفعلی ان کے اندر جو پائی جا رہی تھی، اور اس امت کے اندر تو کئی گناہ ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم کیا کرتی تھی۔ بھائی جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے اس بستی کو برباد کیا۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کرتی تھی، اللہ نے اس کو کیا۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ تھا اونٹنی، اس کی کونچیں کاٹ دی، اللہ نے ان کو برباد کیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے جناب نوح پر ایمان نہیں لائے، اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ تو قوموں کے نام و نشان مٹ گئے ما سوا ان کے جو انبیاء پر ایمان لائے۔ مگر یہ اس حبیب کا کرم ہے، فضل ہے کہ کم و بیش 6 ارب آبادی ہے پوری دنیا کی، کم و بیش تقریباً، واللہ عالم اس سے زیادہ بھی ہے، اور 1 ارب کئی کروڑ مسلمان ہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ آدھی سے زیادہ دنیا
یہ یوں سمجھے کہ 3 حصے دنیا اللہ کو مانتی نہیں ہے، اور اللہ کا پھر بھی اس امت پر عذاب نہیں آ رہا، اور سارے اللہ کے باغی بنے بیٹھے ہیں۔ 3 حصے، کسی نے سانپ کو خدا بنایا، کسی نے بندر کو خدا بنایا، کسی نے گائے کو خدا بنایا، کسی نے ستاروں کو خدا بنایا، کسی نے سورج کو خدا بنایا، کسی نے آگ کو خدا بنایا۔ نہ جانے ہندوستان کے اندر کئی ہزار معبود ہیں، معبودان باطلہ، اللہ کی پناہ، کئی ہزار معبودان باطلہ ہیں کہ جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، مگر اللہ کا پھر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ عہد لیا تھا، مالک میری امت پر یک مشت عذاب نازل نہ کرنا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں کبھی کبھار اگر سرخ آندھیاں آتی تھی نا ایک طرف سے، تو حضور کیا کرتے، حضور مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتے تھے۔ آندھیاں آتی، طوفان، بارش، سرکار مصلی بچھا کے لمبی نماز پڑھتے، حضور دعا کرتے رہتے اور حضور دعا کیا کرتے، اے پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا میری امت کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا؟ یہاں تک اللہ کے نبی دعا کرتے، وہ آندھیاں ٹل جاتی، وہ طوفان ٹل جاتے، معمول کا موسم آ جاتا، تب سرکار اپنی دعا کو ختم کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ اس روئے زمین پر ہیں اللہ کا یک مشت آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا، جب تک آپ ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تو اس وقت کی آیت ہے جب سرکار مکے میں تھے، اللہ نے کہا جب تک آپ مکے میں، ہم مکے والوں کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے۔ کہا پھر تو حضور مکے سے مدینے آ گئے، جب مدینے آئے پھر اللہ نے اہل مکہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ فرمایا اگرچہ پھر اہل مدینہ والے، اہل مکہ والے سارے سرکار کے غلام بن گئے، آج بھی تو روئے زمین پہ کئی ہیں جو اللہ کو، اس کے رسول کو نہیں مانتے، تو فرمایا تب بھی اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اس امت سے عذاب کو روکے ہوا ہے، اللہ نے اس عذاب کو روکے ہوا ہے۔ اور میرے امام کیا فرماتے ہیں، سیدی اعلی حضرت، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑیں لتیں، اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ تو ہمیں اس حبیب کا صدقہ ہے اللہ نے عذاب کو روکے ہوا ہے، ورنہ یہ قوم تو ایک عذاب کی، ایک چھوٹے سے عذاب کی ماں، اللہ سب کو نست و نابود کر دے، مگر اللہ رب العزت اس حبیب کے صدقے اس امت پر وہ عذاب نہیں آ رہے جو گزشتہ قوموں پر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نام پارے کے شروع کے اندر بھی جناب شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی طرف آ جاؤ، اس معبود پر ایمان لے آؤ، تو قوم نے کیا کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب اگر تم ہماری بستی میں سے نہیں ہوتے نا تو ہم ضرور تمہیں بستی سے نکال دیتے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور وہ جو تم پر ایمان لائے ہم انہیں بھی نکال دیتے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ ورنہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو کننا کارہین، کہا اگرچہ ہم بیزار ہیں پھر بھی، کہا میں تو بیزار ہوں تم سے، اپنی قوم سے کہا، مگر قوم نے کیا کہا، ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کو۔ تو ہر امت نے اپنے نبی کے ساتھ یہی کیا، کیا میرے نبی کو اس حضور کی امت، حضور کی بستی والوں نے نہ نکالا؟ حضور کو نکلنے پہ کیا مجبور نہیں کیا اہل مکہ نے؟ اور سرکار رات کی تنہائی میں حضور جب آنے لگے نا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنے بستر پہ سلایا اور ساری امانتیں ان کے سپرد کر دی، فرمایا صبح یہ فلاں فلاں مکے کے لوگ ہیں، یہ ان کی امانتیں ان کو دے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ اپنی ساری امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھوایا کرتے تھے، ان کو پتہ تھا پورے مکے کے اندر اگر کوئی امین ہے وہ محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ حضور کے مخالف تھے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، مگر پھر بھی امانت سرکار کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔
اور میں علی صبح اٹھ کے سارے سب کی امانتیں لوٹا کے تم بھی آ جانا. اور اللہ اکبر. تو میرے مدنی آقا نے ہجرت نہیں کی اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انتظار تھا. صحابہ کو بھیج دیا مگر حضور نے خود ہجرت نہیں کی. سرکار تشریف لے کے بعد میں جب اللہ کا حکم آیا تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے اندر اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پہ مولا علی کو سلایا اور حضور نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی. اور یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اچھا حضور کے گھر کے باہر اہل مکہ کے سردار نے پہرا دیا ہوا تھا. پہرا دیا کہ سرکار کو ہم نکلنے نہیں دیں گے. حضور نے مٹی اٹھائی اور حضور نے سورۃ یاسین پڑھ کے یوں پھینکی. وہ ساری مکی ان اہل مشرکوں کے آنکھوں میں گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. سرکار وہاں سے تشریف لے گئے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب نے کیا فرمایا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیت, آپ نے نہ پھینکا, اذ رمیت, جب آپ نے پھینکا, ولکن اللہ رما, لیکن اللہ نے پھینکا. اب وہ مٹی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی. وما رمیت, فرمایا اے نبی وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی, جب آپ نے پھینکی. مطلب ولکن اللہ رما, اللہ نے پھینکی. اس کو آسان لفظ میں یوں سمجھے, اے نبی ہاتھ تو آپ کے تھے اور پھینکنے والی ذات اللہ کی تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے نبی آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا, لیکن اللہ نے پھینکا. تو جب صبح ہوئی تو اہل مکہ جب آئے تو دیکھا مولا علی سوئے میں. کہا سرکار کا ہے محمد رسول اللہ. میں وہ چلے گئے. کہا کب؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں. کسی نے کہا ہاں رات کا آخری پہر تھا, ہماری آنکھوں میں کچھ دھول تھی, ہماری آنکھوں میں کوئی پردہ آ گیا. کہا اس وقت میرے نبی وہاں سے تشریف لے کے چلے گئے. اب یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ رات کیسی تھی کہ جب آپ حضور کے بستر پہ سوئے. کہا کہ میری زندگی کی ساری راتوں میں سے وہ رات بڑے مزے کی رات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے منہ سے, محمد رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ میرے لیے نکلے تھے. وہ کیا؟ اے علی تم سو جاؤ, صبح کو امانتیں دینا اور پھر تم بھی مدینے آ جانا. کہا کہ یقین کریں اس رات میں نے سمجھ لیا آج رات مجھے موت آ نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کہہ دیا تم نے امانتیں دینی ہیں, صبح کو تم نے بھی روانہ ہو جانا ہے. اس نبی نے رب کی دی ہوئی طاقت سے اس بات کی خبر دے دی تھی گویا کہ آج رات تو موت علی کے پاس آ ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو قوم شعیب نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے ہم آپ کو نکال دیں گے اگر آپ جو ہے ہمارے دین کی طرف نہیں آتے. تو ہر نبی کے ساتھ اس کی امت نے نبیوں کے یہ واقعات بیان کر کے پھر پتہ کیا فرماتا ہے, اے نبی وصبر علی ما یقولون, اے نبی آپ صبر کریں جو وہ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. اور پھر یہ فرمایا اے نبی آپ تنگ نہیں ہونا چاہیے. میرے مدنی آقا کبھی کبھار بتقاضۂ بشریت حضور کے دل پر یہ حزن و ملال ہوتا, یہ قوم جو ہے وہ کتنی سرکش قوم ہے, میں ان کو راہ حق کی طرف بلاتا ہوں, یہ قوم دوڑی چلی آتی ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے مثال دے کے سمجھایا. فرمایا کہ ایک بندہ چراغ جلاتا ہے اور اس چراغ پر جو ہے وہ پروانے دوڑے چلے آتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ پروانوں کو روکتا ہے, وہ آگ میں آئیں گے, شمع میں جل جائیں گے. کہا میری مثال بھی ایسی ہے, جہنم کا تندور جل رہا ہے اور تم اس میں گرے جا رہے ہو, اور میں تمہیں کمر بند سے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور تم گرے جا رہے ہو, گرے جا رہے ہو, گرے جا رہے ہو. میں تمہیں روکتا ہوں, اس کے اندر نہیں گرو, اس کے اندر نہیں گرو. اور میں تمہیں بچاتا ہوں جہنم کی آگ سے, جہنم کے تندور سے, اور تم جو وہ کھینچے چلے جا رہے ہو, گرے چلے جا رہے ہو. تو اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, سورۃ روم کے اندر فرمایا اے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے. حضور کی یہ خواہش تھی, حضور کی یہ تمنا تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں. اہل مکہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, بتوں کی پرستش کرتے تھے, حضور فرماتے تھے یہ بھی مسلمان ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. تو حضور کا دل جو ہے یہ بڑی خواہش تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں. تو فرمایا اے نبی آپ اپنے دل کے اندر کجی پیدا نہ کرو, آپ اپنے دل کے اندر غم پیدا نہ کرو. لعلک باخع نفسک, آپ اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈال رہے ہیں؟
اللہ یکون مؤمن، اس بات پر یہ سارے ایمان لے آئیں؟ فرمایا نہیں بھی، اے نبی جس کے حصے میں ایمان ہوگا اللہ ایمان اسے عطا فرمائے گا، بس آپ تبلیغ کیے جاؤ، آپ کا کام پہنچانا ہے، اور باقی جس کے حصے میں ایمان کی دولت ہوگی تو اللہ اسے ایمان عطا فرمائے گا۔ تو وہ نبی ان پر بھی مہربان تھے جو کلمہ گو نہیں تھے کہ یہ بھی کلمہ گو ہو جائیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر سرکار اپنی امت پر کتنا مہربان ہے جو حضور کے کلمہ گو ہیں۔ اور اللہ نے خود فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی تم پر بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں، وہ حریص ہیں اس بات پر میری امت نیکیاں کرے، اور تم پر اتنی شفقتیں فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے رؤوف الرحیم لفظ استعمال کیا ہے اور نبی کے لیے بھی رؤوف الرحیم لفظ استعمال کیا ہے۔ جس طرح رب رؤوف الرحیم اپنے بندوں پر فرمائے کہ رؤوف الرحیم، ہمارا نبی بھی اپنی امت پر رؤوف الرحیم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہیں، مشفق ہیں، کرم نواز ہیں۔ حضور فرماتے میرا کوئی امتی جو ہے وہ گناہوں میں نہ پڑا رہے، گناہوں کے دلدل سے نکل کے نیکیوں کی طرف آؤ، نور کی طرف آؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب امتی کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں فرشتے لے کے جاتے ہیں نا، اور جب گناہگاروں کے اعمال لے کے جاتے ہیں تو سرکار ناراض ہوتے ہیں، حضور کے قلب ناظرین پر وہ بہت گراں گزرتا ہے، اور جب کسی امتی کے اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو حضور جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے امتی جو ہے وہ خیر والے اعمال کر رہے ہیں۔ تو امتیوں کے اعمال اس نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب امتی گناہ کرتے ہیں تو وہ نبی جو ہے امت پر جو غم کھاتے ہیں، میرے امتی کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی کی ان چند گھڑیوں کو اللہ کی راہ میں گزارو۔ دیکھو نا، آج ہم تو رمضان کے انتظار کر رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا آج 9 روزے ختم ہو گئے، جی 8 روزے ختم ہو گئے، 9ویں تراویح ہے۔ یعنی کتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے بچھڑا جا رہا ہے، بس سمجھے پہلا عشر رحمت ختم ہونے کو ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جو گھڑیاں بچ گئی ہیں ان میں خوب نیکیاں کریں، اور خوب رب کے ہاں جو ہے وہ رحمتوں کے آغوش میں آ جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور گریہ زاری کریں۔ اللہ ہم سبوں کو عشر رحمت کے صدقے ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اللہ